سیدنا علی نے سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کو برحق کہا ہے، اور اپنی خلافت کو بھی اسی اصول پر، جس اصول پر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان خلیفہ بنے، اسی اصول پر سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اسی اصول پر خلیفہ بنا ہوں۔ یعنی ان کی خلافت کو بھی برحق کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو مہاجرین انصار کی شورا ہے، ان کو صرف حق ہے کہ خلیفہ کسی کو مقرر کرے۔ یہ ہے نہج البلاغہ، جس میں سیدنا علی کے خطبات اور مکتوبات ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 490 پہ لکھا ہوا ہے۔ مکتوب نمبر 6 معاویہ بن ابی سفیان کے نام خط ہے، لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اس پر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر کسی پر ایکا کریں، یعنی وہ اگر کسی پر ایکا کریں اور اس کو ایک خلیفہ سمجھ لیں، تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یعنی مہاجرین انصار کی جو شورا ہے، وہ کسی پر ایکا کر کے اس کو خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں کسی اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض کرے، یعنی نیا نظریہ اختیار کرے، یعنی سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کی جو خلافت ہے، خود سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی جو خلافت ہے، اسی اصول پر سیدنا علی بھی خود خلیفہ بنے ہیں، اور خود فرما رہے ہیں کہ شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ یعنی اس کے خلاف اگر کوئی اس پر ان شخصیات پر کوئی اعتراض کرے یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے، تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، یعنی اسے قتال اور جہاد کریں گے۔ جو ان خلفاء کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا، ان سے قتال کر کے اس طرف لائیں گے کہ ان کی خلافت کو تسلیم کریں۔ یہ ہے نہج البلاغہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مکتوبات۔